صحیح معنی میں ہم ایک پیروکار ہوں، سوائے بجائے خالی خالی دعووں کے حقیقی نبوی زندگی ہمارے اندر کیسے آئے، کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں خدا کے پیروکار، خدا کے رسول کے پیروکار اور خدا کے رسول کے متبع ہو سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اصلاح حال کے لیے صرف کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کتاب ضروری نہیں ہے، صرف کتاب ناکافی ہے۔ اگر اللہ صرف کتاب بھیج دیتا اور کوئی آئیڈیل نہیں بھیجتا، کوئی نمونہ نہ ہوتا، تو پھر اس کتاب اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی معاشرے پر۔ ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، کتاب کے ساتھ ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، آئیڈیالوجی کے ساتھ آئیڈیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف آئیڈیالوجی کچھ کام کی نہیں ہوتی جب تک آئیڈیل سامنے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کو اتارا ہے، اپنی کتابوں کو اتارا ہے، اپنے صحیفوں کو اتارا، اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی اتارا ہے، اشخاص کو بھی اتارا ہے، شخصیات کا بھی، تاکہ وہی ان کا رول ماڈل ہو، انہی کو دیکھیں، انہی کے نقش قدم پر چلیں، کتاب کو نافذ کر کے دکھائیں۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہاں بھیجا؟ ان پڑھ، گنوار اور علم سے ناواقف، جہالت اور ناخواندگی، گویا جن کا وتیرہ، ان لوگوں کے پاس نبی کو بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیات، آیت سنائیں، پھر کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب سکھائیں، حکمت سکھائیں۔ تو شخصیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے بھی ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کی ضرورت تھی اپنی کتاب کو لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھو۔ نماز کا حکم تو نازل کیا، لیکن خدا کا حکم، خدا کے سامنے کیسے سر جھکانا ہے، خدا کی اطاعت کیسے کرنی، عبودیت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، ایک ماڈل کو بھیج دیا، شخصیت کو بھیج دیا۔ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھ کر وہ کیا کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، تمام احکامات دیے، لیکن نبی کو حکم دیا کہ لوگوں کو سکھائیں کس طرح کرنا ہے۔ اللہ نے بھی جو شخصیت بھیجی ہے، جو ماڈل بھیجا ہے، رول ماڈل، وہ گویا سب سے بہترین، تمام انبیاء کی تمام خوبیاں وہ اس شخص کے اندر ہیں، اس شخصیت میں تمام شخصیات کی خوبیاں ہیں، تمام نبیوں کی خوبیوں کو اس ایک ذات میں جمع کر دیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیزاداری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ جو رول ماڈل کی جو شخصیت بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تمام انبیاء کی خوبیاں اس کے اندر رکھ دی، اور جو کتاب بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام کتابیں، تمام صحیفے اس میں مجسم ہو جاتے ہیں، تمام صحائف، تمام خدائی کتابیں گویا اس میں سو جاتی ہیں۔ شخصیت بھی ایسی، کتاب بھی ایسی، اس لیے قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بر و بحر میں اور خشکی و تری میں جو کچھ ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے جہیز میں دنیا جہاں کی دولت نہیں دے سکا، تو 3 طلاق قسم کھانے کو تو کھا لی، علماء کے گھروں کے پاس جا کر دستک دینے لگا، سب علماء نے کہا طلاق ہو گئی، کیوں؟ دنیا جہاں کی دولت تم نہیں دے سکتے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، تھکا ہرا آیا، پوچھا کیا حل ہے؟ کہا قرآن پاک دے دیجئے، قرآن پاک کو جہیز میں رکھ دیجئے، مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کو کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بر و بحر میں اور خشکی و تری میں جو کچھ ہے وہ اس کتاب میں اللہ نے، یعنی اس کتاب میں اللہ نے سب کو سمو دیا ہے۔ تو کتاب بھی ایسی، ماڈل بھی ایسا، نمونہ بھی ایسا۔ میرے عزیز اور دوستوں، آج کل ہم لوگ بہت سے بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے یعنی ماڈرنائزیشن کا دعویدار ہے، تجدید، بھائی یہ 14 سال پہلے کی سیرت، اس سے یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہو سکتا، نیا زمانہ ہے، ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے، تجدید کی ضرورت ہے، وہی پرانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس میں وہ جان نہیں ہے، وہ اس میں
نئی روح ڈھونڈنے کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہے، اگرچہ اس کے پیچھے ان کی بڑی سازشیں ہوتی ہیں اس پردے میں، ان کا مقصد اور ہوتا ہے، کوئی شریعت پوری کی پوری شریعت کو اٹھانا ان کا مقصد ہے، پوری کی پوری شریعت کو، گویا مذہب شخصی ہے، مذہب کا جماعت سے اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورت کے سلسلے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور سیاست کا تعلق شریعت سے حکومت سے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ہم دیکھیں جو نبی بھیجا گیا ہے کیا حقیقت میں ہم کو ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے؟ یہ غلامی اور مغربی مفکرین کے زیر اثر لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم غور کریں اس بات پر، جو رول ماڈل بھیجا گیا ہے تمام انبیاء کی خوبیاں اس کے اندر رکھ دی گئی، جو کتاب بھیجی گئی ہے تمام کتابوں کو اس میں سمو دیا گیا، اور جو نبی بھیجا گیا وہ خود خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ماڈرنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی شخصیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت ہمیں خود بتاتا ہے کہ تمہارا نبی تمہاری کتاب ایسے ہے، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھڑکانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ رول ماڈل ادھورا ہے، نامکمل ہے، یہ شخصیت ادھوری ہے، نئی شخصیت کی ضرورت ہے۔ یہ صرف خالی دعوے ہیں اس پوری شریعت کی عمارت کو اٹھانے کی۔ میرے عزیز اور دوستوں، میں نے جس طرح پہلے کہا رول ماڈل کی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھی شخصیت، ایک بڑی شخصیت اللہ نے بھیجی، ایک اچھی کتاب ہمیں بھیجی، اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو شخصیت بھیجی ہے اس کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ گواہی میں نہیں دے رہا ہوں، آپ نہیں دے رہے، کوئی دانشور، کوئی آتھر تھنکر نہیں دے رہا ہے، اس کائنات کو وجود میں لانے والا، اس کائنات کو برپا کرنے والا شاہوں کا شاہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب وہ اس کی گواہی ہے تو پھر ہمیں کس کی ضرورت؟ وہ ذات کہتی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم صحیح راستے دکھا سکتے ہو، لوگوں کو صحیح راستے پر تم دکھا سکتے ہو، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی ہو۔ میرے عزیز اور دوستو، سنت کی پیروی، رسول کی پیروی میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم صحیح پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی کے؟ حقیقی پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں نبی کے؟ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، جو نبی بھیجا ہے اس پر ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، ناقص اور ادھورا نہیں، مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ جب مکمل ایمان نہیں ہوگا، ادھورا ایمان ہوگا، ناقص ایمان ہوگا، تو پھر ہم صحیح معنی میں خدا کے رسول کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کیا بات کہی دیکھیے، اس رول ماڈل پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہیں بھیجی گئی ہے، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس رسول پر، اور اس کے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب پر، ان تینوں پر ایمان لاؤ۔ سب سے پہلی چیز ایمان، کامل ایمان، مکمل ایمان ہے۔ مکمل ایمان نہیں ہے تو پھر ہماری صرف تعبیریں ہوں گی، اور ہم ان کو صحیح معنی میں رول ماڈل وہ اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ایمان تقاضا کرتا ہے نبی کی سیرت کو جاننے کا، نبی کیا ہے، نبی کی شخصیت کیا ہے، کیا معنی میں ہم اس کی اقتدا کریں۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، اب چلتا پھرتا قرآن تھے، ایک کتاب حروف کی شکل میں تھا، ایک کتاب قرآن جو حروف کی شکل میں تھا، اور ایک کتاب جو چلتا پھرتا نقوش کی شکل میں تھا۔ حروف کی شکل میں قرآن پاک نازل کیا گیا، نقوش کی شکل میں، نفوس کی شکل میں چلتا پھرتا اللہ کے نبی ہیں، اس کو رول ماڈل مانا گیا۔ کان خلقہ القرآن، اب چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اب غور کیجیے، اللہ کے نبی کی سیرت سے واقفیت ہو، جس طرح آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے واقفیت حاصل کرتا ہے، قرآن پر غور کرتا ہے، آپ کی سیرت پر بھی غور کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ لوگ کھلاڑیوں کو جانتے ہیں، فلم کے ہیرو کو تو جانتے ہیں، کوئی ہسٹری ان کی جانتے ہیں کیا ہے، کیسے ہیں۔ ایک پروگرام میں سنا گیا کہ سب کچھ اس نے بتا دیا، لیکن اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا ہے نہیں بتا پایا۔ کروڑپتی پروگرام میں انعام حاصل کرنے والا تھا ایک شخص، ایک سوال چھپ گیا، اللہ کے نبی کے والد کا نام نہیں معلوم، دنیا جہاں
کو جاننا ہے وہی نہیں جانتا. تو واقفیت، سیرت سے واقفیت کی ضرورت ہے. جس طرح کتاب اللہ پڑھنا چاہیے، سیرت سے واقفیت بھی ضروری ہے. جب تک سیرت سے واقف نہیں ہوں گے قرآن ہم پورے طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ آپ چلتا پھرتا ماڈل ہیں. جب چلتا پھرتا ماڈل ہے، آپ کو دیکھ کر نماز ہمیں پڑھنی ہے تو اس شخصیت سے واقفیت ضروری ہے. اس شخصیت سے ہم واقف نہیں ہیں اور قرآن پڑھنے ہم دعویٰ کر رہے ہیں. حقیقی اللہ کے نبی کی محبت کے یعنی خدا کے نبی کے پیروکار ہیں، ہمارا دعویٰ بیکار ہے. یہ واقفیت، جانکاری، سیرت کو پڑھنا یہ انسان کو ابھارے گا. آپ کی سیرت کا مطالعہ، آپ کی شخصیت کا مطالعہ انسان کو ابھارے گا. کیا شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے، کیا آپ کے اخلاق ہیں، کیا نمونہ ہے. یہ جب پڑھے گا انسان تو آدمی اچھومے میں رہ جائے گا. اور اتنے بڑے نبی بھیجیں گے اور میں واقف نہیں ہوں، مجھے تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کی ہر چیز کو اپنانا چاہیے. یہ گویا سیرت سے واقفیت ہمارے اندر محبت پیدا کرے گی. اللہ کے رسول کی محبت ہمارے اندر آئے گی. جب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے اندر آئے گی تو یہی چیز عمل کی طرف ہمیں مہمیز کرے گی. سیرت سے واقفیت محبت پیدا کرے گی اور کسی چیز کی محبت اسے عمل پر ابھارے گی. پھر وہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، دشوار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا ہر عمل اس کے لیے آسان ہوگا، کوئی دشواری نہیں ہوگی. بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہوگا. میرے عزیزوں، حقیقی محبت، حقیقی پیروکاری ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، ورنہ یہ ہمارے محبت کے دعوے کچھ حیثیت نہیں رکھتے. آپ دیکھیے کمزور سے کمزور مسلمان نبی کی ذات پر، شخصیت پر جان دینے کے لیے تیار ہوگا، مارنے مرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن بڑی سی بڑی شخصیت سے کہا جائے آپ نبی کی سیرت پر عمل کیجئے مکمل طور پر، یہ مشکل ہو جائے گا. جان دینا آسان لیکن سیرت پر عمل کرنا یہ مشکل. کیا وجہ ہے اس کے لیے؟ میرے عزیزوں، جان دینے کے لیے لمحہ درکار ہے، جان دینے کے لیے ایک لمحہ درکار ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھیے، اللہ کے نبی بشریت کا اعلیٰ نمونہ، پوری زندگی ان کی دیکھیے، محنت، مشقت، سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا، سب سے زیادہ آپ کو پیٹا گیا، سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی، گھریلو، خاندانی، ملکی، ہر اعتبار سے دیکھیے آپ کی شخصیت بشریت کا اعلیٰ نمونہ. اب یہ مشکل ہے، جان دینا آسان ہے لیکن آپ کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کی پوری سیرت کو اپنے اوپر لاگو کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے علامہ یوسف قرضاوی نے کہا تھا جب افغان قوم جب آپس میں لڑ رہی تھی، آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہی تھی، تو کیا کہا تھا؟ ان هذه الامه تحسن صناعة الموت ولا صناعة الحیات. یہ امت، یہ قوم مرنا جانتی ہے لیکن جینا نہیں آتا، جینے کا سلیقہ انہیں نہیں آتا. زندگی کیسے گزاری جائے، جیا کیسے جائے یہ نہیں معلوم، مرنا آسان ہے ان کے لیے. تو میرے عزیزوں، سیرت پر عمل یہ ہے کہ ہمیں جینا آ جائے، جینے کا سلیقہ آ جائے. اللہ کے نبی زندگی کیسے جی کر گزرے ہیں یہ ہمیں آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب زندگی ہے. اس کی مثال سمجھیے، ایک باپ ہے، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں. ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے مارنے مرنے پر اتر آتا ہے، باپ کچھ کہتا ہے، باپ کے خلاف کچھ کہیں تو مارنے کے لیے آئے گا. 4 بیٹے ہیں، عمل کرتے ہیں، باپ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو باپ کو پیار کس سے ہوگا؟ اس بیٹے سے ہوگا جو مارنے مرنے کے لیے سامنے آ جائے، یا اس کے لیے جو اس کی باتوں پر عمل کرے. سمجھ میں آنے والی بات ہے. وہ محبوب بیٹا وہ ہوگا جو اس کے اشاروں پر چلے گا، اس کی اطاعت کرے گا. تو یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حال ہے. ہم مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہماری ان کمزوریوں کا سامنے والا فائدہ اٹھاتا ہے. ابھی ہم بنگلور گئے تھے، معلوم ہوا کہ 500 لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو گویا پوری زندگی ان کی کیا ہے، پوری زندگی قید میں گزارنا. 300-400 لوگوں کو کیوں؟ جذبات دیکھتے نہیں کیا کرنا، کس طرح کرنا ہے، قانونی لڑنی ہے یا مارنا مرنے پر اتر آنا ہے، یہ نہیں جانتے کس طرح کریں. یہ سوچ بوجھ نہیں ہے، مارنے پر آئے. زندگی میں کچھ نبی کی ایک سنت بھی نہیں، نبی کا ایک طریقہ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے. بھائی قانونی طور پر کس طرح کیا ملک ہے، کیا کس طرح کرنا چاہیے، بجائے خود ہم اپنی عادات سے اسلام کو بدنام کرنے کے بجائے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کیا کرنا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے.
میرے عزیزوں اور دوستوں، آخری چیز، ہم نبی کے صحیح دعویدار اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے پیغام کو پھیلائیں۔ ایک تو ایمان لائیں، اس ذات سے کامل ایمان، پھر اس شخصیت سے واقفیت، پھر اس واقفیت کے بعد سیرت پر عمل پیرا ہونا، پھر عمل ہونے کے بعد اس کو پھیلانا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پہلانے میں بھی دیکھیے میرے عزیزوں اور دوستوں، عملی طور پر ہمیں نمونہ بننا چاہیے، عملی طور پر دعوت کا نمونہ سب سے پہلے بننا چاہیے۔ کتنی بہترین بات کہی ہے علامہ منوی نے اپنی کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر میں، کتنی اچھی بات کہی ہے، کتنی بڑھیا بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمل رجل فی الف رجل ابلغ من قول الف فی رجل، عمل رجل فی الف رجل ابلغ من قول الف رجل فی الف رجل۔ ایک پریکٹیکل لائف، ایک پریکٹیکل لائف، ایک عملی زندگی ہزار پر بھاری ہے۔ کیا کہا؟ ایک پریکٹیکل لائف ہزاروں پر بھاری ہے، اور ہزاروں کے بیانات اور ہزاروں کی زبانی جمع خرچی ایک پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ کتنی اچھی بات کہی۔ ہزاروں مجھ جیسا آدمی ہزاروں بیان کریں، آپ ہزار بیان کریں، کوئی ایک آدمی کو بدل نہیں سکتا، لیکن ایک آدمی کی پریکٹیکل لائف ہزاروں پر بھاری ہو سکتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ عملی مسلمان کہاں ہے، حقیقی مسلمان، چلتا پھرتا مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ایسی اچھی تعلیمات ہمارے دھرم میں بھی، ان کے دھرم میں وہ اصل میں اسلامی تعلیمات ہی ہیں، اسلامی روح اصل اسلامی ہے، تمام انبیاء کا مذہب اسلامی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی اتنی اچھی دین، اتنی تعلیمات، اتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ وہ اگر ہم کہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے تمہاری عملی زندگی؟ جھوٹا سب سے بڑا مسلمان، دھوکہ باز سب سے بڑا مسلمان، حسدی سب سے بڑا مسلمان، ٹانگ کھینچنے والا سب سے بڑا مسلمان، دھوکہ دینے والا سب سے بڑا مسلمان، ہر چیز میں مسلمانی آگے آگے۔ آپ ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں؟ عمل کر کے بتائیے، ہمیں دکھائی چلتے پھرتے مسلمان کہاں ہے؟ تو عملی پریکٹیکل لائف ہمیں سب سے پہلی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اس کو پھیلانا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ کہیں بھائی یہ ہم سے ناممکن ہے، ہم پھیلائیں گے نہیں زبان سے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچے، ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہو میری طرف سے مجھے پہنچاؤ۔ تو جہاں پریکٹیکل طور پر ہمیں بتانا ہے، عملی طور پر اللہ کے نبی کی سیرت کو پیش کرنی ہے، وہیں بات کے ذریعے سے برادران وطن، ہمارے بھائیوں بھائی بندوں کو سمجھانا ہے۔ بھائی ہم کہیں بھائی وہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، آپ نے کیا سمجھایا؟ آپ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا کہا سامنے والے سے؟ سامنے والے بیچارہ ناواقف ہے، نبی کو جانتا نہیں، نبی کی سیرت سے واقف نہیں، جذبات میں آ کر کچھ لوگوں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو حق ادا نہیں کیا دعوت کا، بات کو پھیلانے کا، عملی طور پر قولی طور پر پیش کرنے کا۔ ہم کہیں سامنے والا یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ ہمارے اس دعوے کے اندر کوئی حقیقت کا رنگ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پر خدا کے رسول کے پیروکار بنیں۔ عملی طور پر خدا کے رسول کے پیروکار بننے کے لیے آپ پر عمل، آپ کی سیرت سے واقفیت، اور آپ کی سیرت پر عمل اور واقفیت، اور پھر آپ سے محبت، اور پھر اس پیغام کو ہمیں اپنے برادران وطن کے بھائیوں میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تب ہم حقیقی معنی میں خدا کے نبی کے پیروکار ہوں گے، خدا کے نبی کے فالوور اسی معنی میں ہوں گے۔ اور ہم لاکھ خوشیاں منائیں، لاکھ ہم زبانی جمع خرچی کریں، پھر اس کے اندر ہماری حقیقت کا، خدا کے رسول سے محبت کا ذرا بھی یعنی شمع برابر شائبہ نہیں ہوگا۔ ہماری قول خالی خولی زبانی جمع خرچ ہوں گے، حقیقی معنی میں خدا کے رسول کے پیروکار اور فالوور ہم نہیں ہو سکتے جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔